ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے مہمان کی زبانی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ شیخ حج بیت اللہ سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں آپ نے اب تک جو تعلیمات و تفصیلات بیان فرمائیں، ان کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے روانگی کا ارادہ کرتا ہو تو حج کی کیا اقسام ہیں کہ ان اقسام میں سے وہ اپنی سہولت کے مطابق جسے چاہے منتخب کر لے، اس بارے میں فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج جو ہے عام طور پر 3 طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ جی، ایک حج اس کو متمتع کہتے ہیں، حج تمتع، صحیح، اور اس کو کرنے والے کو متمتع کہیں گے۔ جی، اور دوسری قسم جو ہے وہ حج قران ہے، اور اس کو ادا کرنے والے کو حج قارن صحیح، کہا جائے گا۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ حج افراد ہے، جی، اور اس کے کرنے والے کو مفرد کہا جائے گا۔ جی، تو ہر بندہ اس چیز کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے حج، ان تینوں حج میں سے جو اس کے لیے مناسب ہے، جی، جو بسہولت وہ کر سکتا ہے، ان میں سے اس کو وہ اس کا ارادہ کریں، اس کی نیت کر لیں۔ جی۔ جی، یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج تمتع یہ ہے کہ بندہ احرام باندھیں صرف عمرے کے خاطر، عمرے کے لیے وہ میقات سے احرام باندھیں۔ یعنی دل میں تو نیت ہے کہ میں دل میں تو جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، حج بھی کروں گا، بالکل، لیکن وہاں جب احرام باندھنے کا موقع آیا ہے جو میقات پر، خاص میقات ہے وہاں سے وہ صرف عمرے کی نیت کریں گے، اور وہاں جا کے پھر اسی کی نیت سے وہ احرام باندھیں گے، اور پھر مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ کا 7 دفعہ چکر لگائیں گے، اور سعی کریں گے، سعی کریں گے، صفا یعنی مروہ عمرے کے کے درمیان اعمال ادا کریں گے۔ ادا کریں گے۔ جی، اس کے بعد جو ہے وہ بال منڈوا کر یا حلق یا تقصیر کے ساتھ جو ہے وہ آزاد ہو گئے، حلال ہو جائیں گے، جی ہاں، عام اپنے عام احرام لباس کھول میں۔ دیا، جی، عام لباس زیب تن کر لیا، اور اپنی عام معمول کی زندگی انہوں نے شروع کر دی۔ اور اس کے بعد وہ جب حج کا وقت آئے گا تو حج کا جب وقت آئے گا تو وہ ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو جو ہے پھر وہی احرام وہیں سے جہاں سے وہ اس کا قیام موجود ہے مکہ میں، تو وہاں سے پھر حج کی نیت کر کے مینا کی طرف نیا احرام باندھیں، نیا احرام باندھیں، اور حج کے تمام اعمال انجام دیں گے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ وہ عمرے سے فارغ ہو کہیں جائے نہیں، بلکہ وہ مکے میں ہی رہیں۔ صحیح ہے۔ جی، تو یہ ہو گیا حج تمتع، اور اس طریقے کے مطابق حج کرنے والے کو متمتع کہا جائے گا۔ متمتع کہا جائے گا۔ تمتع کے معنی ہے عربی لغت میں فائدہ اٹھانا، جی، کہ اس نے ایک ہی سال فائدہ اٹھا لیا، ایک ہی سفر میں، کر لیے، جی، ایک ہی سفر میں اس نے 2 فائدے اٹھا لیے، عمرہ بھی اور حج بھی، یا عمرے اور حج کے درمیان میں اس نے فائدہ اٹھا لیا کہ معمول کی زندگی بسر کر لی، دونوں طرح سے اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ اور دوسرا ہے قران، اس کا کیا طریقہ؟ قران یہ ہے کہ حاجی جو ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو یقیناً حج کی نیت تو کرتا ہی ہے، لیکن میقات سے حج اور عمرے دونوں کی نیت ایک ساتھ کر کے ایک ساتھ ہی احرام باندھیں گے، جی، اور یہ احرام میں ہی رہیں گے حج کے تمام ارکان و شروط مکمل ہونے تک۔ جی، یعنی مکہ پہنچنے کے بعد عمرے کے تمام اعمال انجام دیے جائیں گے، لیکن حلق اور تقصیر، بال نہیں منڈوائے گا اور نہ احرام کھولے گا۔ حج میں جتنے بھی دن باقی ہیں وہ اسی احرام میں رہیں گے، احرام میں رہے گا، اور حالت احرام کے دوران جو پابندیاں ہیں وہ سب اس پر نافذ اور لاگو رہیں گی۔ بالکل۔ پھر 8 تاریخ کو جب حج کے اعمال کا آغاز ہوگا تو یہ تمام حج اپنا مکمل کرنے کے بعد یہ احرام کھولے گا۔ اس میں یہ گزارش یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے ایسا نہ سمجھے کہ وہی احرام کے کپڑوں میں ہی رہیں، بلکہ وہ یہ مقصد جب نہیں ہے، چاہیں اس کو چینج کر لیں، لباس بدل سکتا ہے، 2 چادریں نئی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا ان کو دھلا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے، مطلب ہے کہ حالت احرام میں رہے گا۔ احرام اس لباس کا نام نہیں ہے، لباس وہ جب چاہے چادریں بدل، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چادریں اسی طرح پہن کے رکھیں، اس کو بدلیں، وہی چادریں، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ یہ ہو گیا قران۔ اور حج افراد؟ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کریں، اس میں عمرے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ جی، جی،
تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آئیں تو بعض اہل علم نے کہا کہ طواف قدوم کریں، بعض نے کہا چونکہ اگر وہ مکے میں ہی ہے تو اس کے لیے وہ بھی ضرورت نہیں ہے، تو ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو صرف حج کی نیت کر کے وہ گھر سے احرام باندھ کے مینا کی طرف روانہ ہوں۔ تو گویا اس طرح یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان تینوں اقسام میں فرق یہ ہے کہ پہلی دو قسمیں یعنی تمتع اور قران، یہ دونوں قسم کے حج کرنے والے افراد یہ دو عبادتیں کریں گے، یعنی عمرہ بھی حج بھی، جی، جبکہ حج افراد کرنے والا حاجی یعنی مفرد صرف ایک عبادت انجام دے گا، یعنی صرف حج جی، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو تمتع اور قران کرنے والے ہیں جی وہ 10 ذی الحجہ کو ہدی یعنی قربانی کریں گے، جی، جبکہ مفرد یعنی حج افراد کرنے والا اس کے ذمے قربانی نہیں ہے۔ ہوگی جی۔ اور یہ جو تمتع اور قران کرنے والے جن کے ذمے قربانی ہے، اگر یہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو کیا کریں گے؟ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو لوگ حاجی یعنی جو حج کی نیت کرتے ہیں تمتع کی یا قران کی اور ان کے پاس قربانی دستیاب نہیں ہے یا حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 دن روزہ رکھیں، 3 دن دوران حج اور 7 دن جو ہے گھر میں واپس آ کے اپنے گھر میں واپس پہنچ کر اپنے وطن پہنچ کر تو وہ باقی 7 روزے وہ رکھیں گے۔ صحیح جی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف وضاحت سے بیان فرمایا 10 روزے، 3 روزے وہاں موجودگی کے دوران۔ اس میں یہاں تھوڑی سی ایڈ یہ کر دیں کہ جمہور اہل علم کے نزدیک حج تمتع جو ہے زیادہ افضل ہے، بلکہ آج کل جتنے حاجی ہے وہ تقریباً اکثریت جو ہے یہی حج ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک سہولت ہے، کیونکہ دور دراز سے آنے والے بہت دیر تک احرام کی حالت میں رہنا بہت مشکل کا، اور خود کو بلا وجہ تکلیف میں ڈالنا مناسب بھی نہیں، اور اگر پھر کوئی خلاف ورزی ہو گئی احرام کے دوران تو پھر اس کا بھی دم وغیرہ وہ بار وہ قربانی دیں، فدیہ ادا کریں، یہ ایک لمبا چوڑا اور مسلسل اس لباس میں رہنا بھی جو ہے۔ الغرض حج تمتع افضل ہے اور اس میں سہولت بھی ہے۔ کچھ اہل علم کے بقول قران افضل ہے، کچھ کے نزدیک افراد افضل ہے۔ جی تو لیکن اگر غور کیا جائے تو تمتع میں ہی ہم یہی کہیں گے کہ اگر کوئی جاتا ہے تو یہی طریقہ مناسب ہے، علمی لحاظ سے بھی اور سہولت کے لحاظ سے بھی۔ تو حاجی کو دیکھنا چاہیے، ایک تو سہولت، بالکل حج کی ادائیگی تو سب درست ہے، جی تینوں طریقوں میں سے وہ چاہے اپنے لیے جو مناسب حال اسے نظر آئے۔ یہ گفتگو ہو گئی حج کے 3 مختلف طریقوں کے بارے میں۔ حج کی جو تعلیمات ہیں، جو مناسک ہیں، تو ان کے مطالعے کے دوران ہمیں ایک بات عام طور پر نظر آتی ہے، وہ یہ کہ یہ ارکان ہیں حج کے اور یہ واجبات ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ ارکان جیسے ہم پچھلے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اسلام کے ارکان میں سے ہیں، یعنی ارکان کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائیں، وہ نہ کر پائیں اس رکن کو، تو یہ ہے کہ وہ اس کا حج نہیں ہوگا، حج فاسد ہوگا، حج فاسد ہوگا۔ اور واجبات سے مراد یہ ہے کہ وہ حج تو درست ہے لیکن ایک لحاظ سے اس کے حج میں خلل آیا ہے، اس خلل کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک قربانی، ایک بکرا یا ایک دمبے کی قربانی جو ہے وہ دیں تو وہ اس کا اصلاح ہو جائے گا۔ صحیح ہے، تو ارکان کیا ہیں؟ ارکان جو ہے حج کے 4 ہیں۔ نمبر 1 احرام، اور نمبر 2 طواف بیت اللہ، صحیح، اور نمبر 3 طواف تو بہت سے ہیں، طواف طواف یعنی وہ طواف جو کہ طواف حج یا طواف زیارت یا طواف افاضہ، جی جو 10 تاریخ کو اور اس سے پہلے وقوف عرفہ، اگر اس کے ہم کے بعد وہ طواف اگر کہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ احرام ہے، اور وقوف عرفہ ہے، پھر طواف افاضہ، پھر سعی ہے۔ یہ 4 چیزیں ارکان ہیں، یعنی ان میں سے اگر کوئی عمل چھوٹ گیا تو حج اس کا نہیں ہوگا، درست یہ تقریباً یہ احکام جو ہے متفق علیہ ہے جس پر تمام اہل علم کا۔ اور واجبات کیا ہیں؟ حج کی جو واجبات ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ حج کی واجبات میں سے کہ یہ ہے کہ جو احرام ہے وہ میقات سے ہو، یعنی خود احرام جو ہے رکن ہے،
لیکن میقات سے احرام باندھنا یہ چیز واجب ہے. واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ہے کہ وہ حج میقات پہ صحیح احرام سے باندھیں. جی نمبر 2، اسی طرح میدان عرفہ میں وقوف کرنا چاہیے اور وہ سورج غروب ہونے تک وہاں وقوف کریں. یعنی میدان عرفات میں 10 ذوالحجہ کا جو وقوف ہے وہ ارکان حج میں سے ہے، واجبات. ہاں جی جی جبکہ غروب تک وقوف یہ واجبات میں صحیح فرمایا. جی ہاں، جی تو یہ ہو گئی واجبات حج میں سے یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عرفہ سے واپس آ کر مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا. جی، اور اس میں چھوٹ ہے خواتین اور بچوں کے لیے کہ وہ تھوڑا سا وقفہ کر کے جا سکتے ہیں، صحیح. لیکن باقی تمام حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری رات وہاں گزاریں اور فجر کی نماز بھی وہاں ادا کریں. اور اسی طرح ایک چیز ہے ایام التشریق کی راتیں مینا میں گزارنا. جی جی اور اسی طرح حلق یا تقصیر یعنی سر منڈوانا جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے، یا کتروانا. جی جی عورتوں کے لیے صرف کتروانا ہے، منڈوانا نہیں ہے. نہیں. اور آخری چیزیں واجبات حج میں سے طواف وداع، الوداعی طواف کرنا. تو یہ چیزیں واجبات حج میں سے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی کام چھوٹ گیا تو اس کی تلافی ممکن ہے کہ دم دیا جائے گا. بکری قربان یا بکری جو بھی قربان کی جائے گی وہیں حرم میں، وہیں کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا اس کا گوشت. تو اس کا گوشت مطلب خود نہیں کھائیں گے، گویا یہ تلافی ہو جائے گی اور حج درست ہو جائے گا. جبکہ جو ارکان حج ہیں ان میں سے کوئی عمل اگر چھوٹ گیا تو تلافی ممکن ہی نہیں ہے، حج درست نہیں ہوگا. جی. اور اس حوالے سے اہم ترین چیز جسے محظورات الاحرام، یعنی احرام کی حالت میں وہ کیا چیزیں ہیں جو حاجی کے لیے، محرم کے لیے ممنوع ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. ممنوعات احرام سے مراد یہ ہے نا وہ چیزیں جو بندہ احرام پہننے کے بعد جو ہے اس پر لاگو ہوتی ہے. بہت سی جائز چیزیں اس کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں. بہت سی جائز چیزیں ممنوع ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے جیسے بال کاٹنا، ناخن ترشوانا، یہ چیزیں جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سلا ہوا کپڑا پہننا، مردوں کے لیے خاص طور پر. اسی طرح مردوں ہی کے لیے جی ہاں. اسی طرح مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ سر کو نہ ڈھانکے، سر پہ ٹوپی یا پکڑی وغیرہ نہ رکھیں. جی. اور اسی طرح موزے یا جرابیں وغیرہ استعمال کرنا. سلا ہوا کپڑا جو ہے جی، سلا ہوا کپڑا. یعنی اگر اس میں ہم ترتیب سے چلیں تو بال مونڈنا یا کاٹنا، جی، ناخن تراشنا، جی، اور اس کے بعد مردوں کے لیے سر ڈھانپنا. اور یہ کہ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ ممنوع ہے. اور یہ کہ مرد یا عورتوں سبھی کے لیے جسم یا لباس میں خوشبو کا استعمال. یعنی احرام پہننے کے بعد جو ہے خوشبو نہیں لگا سکتے، اس سے پہلے جو ہے لگا سکتے ہیں. جی. اور اس کے بعد شکار کرنا یا شکار کی مدد کرنا خشکی پر جو ہے خاص طور پر بری جو ہے. جی. اور اس کے بعد یہ کہ عقد نکاح، یعنی انسان شادی کرے، خود اپنی یا کسی دوسرے کا نکاح پڑھائے یا پیغام بھجوائے، سب منع ہے. جی. اور اس کے بعد یہ کہ جو ازدواجی تعلقات ہیں میاں بیوی کے، یہ تمام چیزیں حالت احرام میں حرام ہے، ممنوع ہیں. حرام. یہ جو سر ڈھانپنے کا معاملہ ہے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ چھتری کے نیچے بھی ہم نہیں آئیں گے، ٹینٹ کے نیچے بھی نہیں آئیں گے. نہیں، یہ تو چیز غلط ہے. یہ تو آپ سایہ لے سکتے ہیں. سر پہ مباشرتاً کوئی چیز رکھ کے اس کو ڈھکنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ٹوپی، پکڑی وغیرہ. یا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی وزن بھی نہیں اٹھائیں گے کہ وہ سر چھپ جائے گا. ہاں، یہ تو چلو یہ بھی ایک لحاظ سے صحیح ہے، لیکن چھتری وغیرہ ضرور لے سکتے ہیں، اس کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی ایک. بہرحال یہ محظورات الاحرام یعنی حج کے دوران، احرام کے دوران جو چیزیں ممنوع ہیں، ان سے متعلق گفتگو ذرا تفصیل طلب ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کام سرزد ہو گیا تو اب کفارہ کیا ہوگا. تو یہ گفتگو ہم آئندہ ملاقات تک فی الحال مؤخر کرتے ہیں. اور یہ کہ آج کی اس ملاقات میں اختتامی لمحات میں ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس حوالے سے ہماری اور ناظرین اور سامعین کی آپ نے رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم.
اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی لمحات میں تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور آپ سے ہمارا یہ وعدہ رہا کہ یہ موضوع لیے ہوئے انشاءاللہ جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔